السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید الرحمن علی العرش استوى۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کا سلسلہ کئی مہینہ پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس کے تحت بہت ساری بنیادی باتیں ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی۔ آج سے بدعات کا ذکر کریں گے اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ان تمام بدعات کی تردید اور اس کا قلع کما آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ آج جو ہم نے موضوع چنا ہے بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ بدعت ہے۔ بدعت تو ہے لیکن کفریہ بدعت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کفریہ اور ایک فسقیہ۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس کا ماننے والا انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے، کفریہ بدعت ہے، اور کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو مفسقہ ہیں۔ بہت ساری اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کفریہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات حلول کر گئی ہے کچھ لوگوں کے اندر، جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ نصارہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے، جبریل علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے، مریم علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے۔ ایسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کی ذات میں اللہ کی ذات حلول کر گئی ہے۔ یہ جو سارے عقیدے ہیں جنہیں حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ یا وحدت الوجود کا عقیدہ کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی، ہر ذات کے اندر ایک ہی ذات کا وجود ہے، اسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اور یا وحدت الشہود کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں ایک ہی ذات حاضر ہے۔ تو اس طرح کا جو عقیدے ہیں یہ سراسر کفری عقیدے ہیں۔ ہندو مت سے یہ عقیدے لیے گئے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں باقاعدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے۔ اسی لیے یہ ایسا فلسفہ ہے ان کا کہ شرک اور بت پرستی کے لیے یہ فلسفہ اور یہ عقیدہ ان کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کرتا ہے، کیونکہ جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تو کسی کی بھی آپ عبادت کریں گویا کہ اللہ رب العالمین ہی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، یہ سب غیر مسلموں سے، یہود و نصارہ سے، کفار سے لیا گیا عقیدہ ہے۔ لہذا یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور قرآن و حدیث کے اور اجماع کے خلاف ہے۔ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ شیخ محترم امام مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس بات کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی موجود ہیں، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور اجماع اور انسان کی عقل اور فطرت، یہ تمام چیزوں کو ملا کر کے اگر اس بات کے دلائل ڈھونڈے جائیں تو 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا۔ 7 مقامات پر الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اتنی صراحت ہونے کے باوجود بھی اگر آج یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ اور کفریہ بدعت ہے جس سے توبہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو 7 مقامات پر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، صراحت کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ عرش یہ کائنات کے اندر پائے جانے والی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اگر زمین سے مخلوقات کا احصاء یا شمار کریں گے
تو عرش یہ آخری مخلوق ہوگی، اور اگر عرش سے یعنی اوپر سے اگر آسمان سے شروع کیا جائے مخلوقات کے بارے میں تو سب سے پہلی مخلوق عرش ہوگی جس پر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، کیونکہ عرش آخری مخلوق ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش کی ہے، اس کے بعد کرسی ہے، اس کے بعد بہت ساری مخلوقات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، اور کرسی اللہ رب العالمین کی دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی۔ یہ عرش کے بعد سب سے بڑی مخلوق ہے الکرسی، جس پر اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھے ہوئے، اپنا دونوں قدم رکھے ہوئے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں قدم رکھا ہے، وہ کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے، یعنی آسمان و زمین سے بھی بڑی مخلوق ہے کرسی۔ تو اس عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پر وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر بلندی پر ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف علیکم الارض او یا آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمان پر ہے تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا یا میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یہاں پر فی السماء اوپر یعنی آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات یہاں پر مراد ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اوپر سے اتارا، لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا آسمان دنیا پر، اور وہاں سے جبریل امین ضرورت کے تحت اللہ رب العالمین کے حکم جب آتا تھا تو اس کے مطابق قرآن لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر اوپر سے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کا حکم اوپر سے آتا ہے، جبریل امین اللہ رب العالمین کے پاس سے اوپر سے آتے تھے وہی لے کر کے۔ ہمارے نبی کی معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کیوں واقع ہوا؟ معراج کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہی دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو آپ کو اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی اوپر جانے کی؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی معراج کرائی، اور اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العالمین کا نور دیکھا، اللہ کا دیدار تو نہیں کیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے۔ انسان نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، اونچی ہے، اس کا نام ایک العلی بھی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مختلف عبارتوں میں جا باجا یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ کتاب کا نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، اور اس طریقے سے فرشتوں کا اوپر سے آنا، اور جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا اللہ رب العالمین کی طرف چڑھنا اور پیش ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ جی، اور دیکھیں بارش اوپر سے ہوتی ہے، نیچے سے بارش نہیں ہوتی، اوپر سے بارش ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ مدد اوپر سے آئے گی، اللہ رب العالمین اوپر سے ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار نصوص موجود ہیں جو اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھنا سراسر کفری عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا، آج نعوذ باللہ ان کے ماننے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن عرش کہاں یہ ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ آج انہی کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نعوذ باللہ، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ عقیدے میں نہیں مانتے، اسی لیے
کیونکہ ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق تھا، سلف صالحین کے موافق تھا، اس لیے انہوں نے عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کی، ان کو عقیدے میں اپنا امام نہیں مانا۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے کہ فروع میں، مسائل میں، روزے نماز میں، زکوٰۃ میں، نماز پڑھنے کے طریقے میں اور دیگر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے وہ عقیدے میں ابو حسن عشری اور ابو منصور ماتریدی ان دو لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں عقیدے کے اندر۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے؟ آخر کیا ان کے پاس عقیدے کا علم نہیں تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ عقیدے میں صحیح نہیں تھے؟ آپ نے عقیدے میں ان کو چھوڑ دیا، فروع میں آپ نے ان کو لیا کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی آخر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے عقیدے کے اندر نہیں لیا؟ یہ المحند المفند کے اندر، عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر باقاعدہ خلیل احمد سہارنپوری نے باقاعدہ بات لکھی ہے اس کے اندر، اور باقاعدہ یہ ان کا باقاعدہ اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف فروع کے اندر مانتے ہیں، مسائل میں امام مانتے ہیں، اور عقیدے کے اندر ان کو اپنا امام نہیں مانتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے مختلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے عقیدہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش زمین پر ہے یا اوپر ہے، کہاں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ لوگوں نے بیان کیا، ان کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا یہ، اور لوگوں نے کتابوں کے اندر اسے بیان کیا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ آج ان کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جو کفر کا عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے اور یہ ہر آسمانی شریعت کے اندر یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر موجود ہے، عرش پر ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا حامان سے کہ میرے لیے محل بناؤ، میں اوپر جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی وہ بھی مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب زمین پر نہیں ہے، ہر جگہ نہیں، وہ اوپر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے لیے محل بناؤ اور سیڑھیاں لمبی اونچی بناؤ، تعمیر کرو کہ ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے میں جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کا دیدار کر سکوں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اس سے ظالم حکمراں کا بھی عقیدہ تھا کہ موسیٰ کا رب اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ یہ اتنا واضح عقیدہ، اتنا صاف ستھرا عقیدہ، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، مسجد میں بھی، مندر میں بھی، اور ہر جگہ۔ یہ تو ہی عقیدہ ہو گیا جو ہندوؤں کا عقیدہ کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ بھگوان موجود ہے، کسی کی بھی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھگوان ہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شرک اور بت پرستی اور کفر کی بنیادیں مستحکم کرنے والا عقیدہ ہے، اور اس طریقے سے عقیدہ توحید کو ڈائنامیٹ کر دینے والا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء کا یہ عقیدہ تھا، چقادری بڑے بڑے علماء، مفتی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے، دو دو تین تین لائنوں میں القاب لکھنے والے، ان لوگوں کے عقیدے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے بڑے افسوس کی بات۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے صوفیوں اور اس طریقے سے ان لوگوں کے پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا واضح اور صاف اجماع اس بات پر، تابعی بیان کرتے ہیں کہ سب کا اس بات پر اجماع کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر موجود ہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کتنی صراحت کے ساتھ 7 مقامات پر اور دیگر مقامات پر کس طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سراسر کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی اس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ پہاڑ کے پاس ان کی بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ گئے بکریوں کو دیکھنے کے لیے کہ بکریاں کم ہیں یا بھیڑیے نے کھا لیا ہے یا کیا مسئلہ ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں بکری کم ہے، انہوں نے لونڈی کو تھپڑ مار دیا۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا، تکلیف ہوئی کہ لونڈی کو ہم نے تھپڑ مار دیا۔ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا، تو ہمارے نبی پر یہ بات ناگوار گزری اور ان کو کہا کہ تم نے غلط کام کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اسے آزاد کر دینا چاہتا ہوں، تو ہمارے نبی نے کہا کہ پہلے اس کو حاضر کرو، اس کے بعد اسے آزاد کرنا۔ ہمارے نبی کے پاس لونڈی لائی گئی، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے۔ ہمارے نبی نے 2 سوال کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، این اللہ، اللہ کی ذات کہاں ہے۔
اس نے کہا کہ اللہ کی ذات آسمان پر. فی السما یہاں فی علا کے معنی میں, فی می کے معنی میں نہیں ہے, میں کے معنی میں, فی معنی علا کے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کے بارے میں اس نے کہا جادوگروں کو جو اسلام قبول کر لیے کہ میں تمہیں لأصلبنکم فی جذوع النخل, میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اندر میں تمہیں سولی دوں گا. تو یہاں فی سے مراد علا ہے, جیسا کہ ابن کثیر اور علماء نے بیان کیا ہے. فی کا معنی میں نہیں ہے, علا کا معنی ہے. اور فی عربی زبان کے اندر علا کے معنی کے اندر بھی آتا نہیں اوپر. تو اللہ رب العالمین کی ذات آسمان میں نعوذ باللہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات آسمان کے اوپر, عرش کے اوپر. عرش میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے جدا ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے, کیفیت کا علم نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, آپ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے, کیسے مستوی ہے, اس نے سوال کیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی الاستواء معلوم, استوا کا معنی معلوم ہے. والکیف مجہول, کیفیت مجہول, ہمیں نہیں معلوم کیفیت, کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی, نہ ہمارے نبی نے بیان کیا, نہ صحابہ نے پوچھا, اور نہ ہی صحابہ نہ ہمارے نبی نے اس کا کوئی جواب دیا. اس لیے یہ جو کیفیت کا مسئلہ ہے, کیفیت یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا. لیکن استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے, بلند ہے. علا واستوا وارتفع وصعد, یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے, مستوی ہے. پھر آپ نے مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ سوال عنہ بدع, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ جب ہمارے نبی نے نہیں بیان کیا, اللہ نے نہیں بیان کیا, صحابہ نے نہیں پوچھا, تو اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب, اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے, لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں. لیکن معلوم ہے کہ استوا کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے کہ استوا کا مطلب نہیں, پتہ نہیں کیا معنی ہے, تو ایسا نہیں ہے. جیسا کہ مفوضہ کہتے ہیں, جو کیفیت کی تفویض یا کیفیت کو اللہ کے حوالے سونپ دیتے ہیں, کہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہم کہیں گے مستوی کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. نہیں, غلط ہے. یہ مستوی کے معنی معلوم ہے. استوا معنی بلند ہونا, جلوہ افروز ہونا. علا وارتفع وصعد, یہ علماء نے معنی بیان کیا اس کے استوا کے, تو اس کا معنی معلوم ہے, جانتے ہیں استوا کا معنی. جیسے ید ہے, ید کا معنی ہمیں معلوم ہے, ید معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں, لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے, اور اس آدمی نکال دو, یہ آدمی بدعتی ہے, مبتدع ہے. اور پھر باقاعدہ اس آدمی کو مجلس سے نکال دیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. آپ نے ایسا سوال کرنے والے آدمی کو, جس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے, اس آدمی پر بدعتی کا حکم لگایا اور اسے مجلس سے بھی نکال دیا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پسینہ آ گیا ان کی پیشانی کے اوپر, پیشانی پر پسینے آ گئے, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا. کچھ دیر تک سر جھکائے رہے, اس کے بعد سر انہوں نے بلند کیا اور یہ جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ وانی اراک من مبتدعا. اور پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کو مجلس سے نکال دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا, چاروں اماموں میں سے ایک امام جو چار امام کی اصطلاح, ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پیشانی پر پسینہ آ گیا. یہ سوال سن کر کے, کتنا خطرناک سوال کیا جا رہا اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں, کہ اللہ نے نہیں بیان کیا, صحابہ نے نہیں بیان کیا, نہ ہمارے نبی نے بیان کیا, نہ صحابہ نے سوال کیا. اتنی جرات کی جا رہی ہے کہ استوا کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے, پیشانی پر پسینہ ان کے آ گیا, کافی دیر تک اپنے سر کو جھکائے رہے. اتنے بڑے امام, امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر انہوں نے اسے مجلس سے نکال دیا. کہا یہ بدعتی آدمی ہے, مبتدع ہے, یہ اس کو نکال دو مجلس سے. اتنا بھی گوارا نہیں کیا ائمہ کرام نے کہ اللہ کی کیفیت کے بارے میں, یعنی استوا کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جائے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز مستوی ہے. تو اس لڑکی نے کیا کہا, لونڈی نے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کے اوپر. یعنی اس لونڈی کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر, عرش کے اوپر, اسے بھی یہ بات معلوم تھی. لیکن آج کے بڑے بڑے چوغادریوں کو, بڑے بڑے علماؤں کو عقیدہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے نبی نے سوال کیا, یہ سوال میرے بھائیوں کسی کا عقیدہ جانچنے کے لیے ایک معیار ہے, ایک کسوٹی ہے, اور ایک میزان, ایک ترازو دیا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں, کہ سوال کرو کسی سے. اگر اس آدمی کا عقیدہ آپ کو جاننا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے,
وہ آدمی کتاب و سنت پر ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہے، آپ اسے سوال کرو کہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ یہ ہمارے نبی نے سوال کیا تھا۔ آج اگر ہم کسی سوال کریں گے تو فتویٰ داغتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا بدعت ہے، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے سوال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہم اللہ کے رسول پر الزام لگا سکتے کہ ہمارے نبی نے غلط سوال کیا؟ یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، کسی کا ایمان جانچنے کے لیے کہ ایمان اس کا صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی نے سب سے پہلا یہی سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کی ذات کہاں ہے۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا، دو ہی سوال کیے تھے۔ آج بھی ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ جعلیات کے اندر ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جس کے بارے میں نہیں معلوم۔ علماء کے بارے میں پوچھتے ہیں مجھ سے، کن کن علماء کو تم جانتے ہو؟ اگر کوئی آدمی کہتا میں عالم ہوں، حافظ ہوں، اور اس طریقے سے اور کچھ مسائل لے کر کے آتا ہے، ہم اسے پوچھتے ہیں اس کے ایمان کو، عقیدے کو جانچنے کے لیے، آپ کو کن کن علماء کو جانتے ہیں؟ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں، آپ کا کیا عقیدہ؟ وہ نہیں جواب دے پاتا۔ مدرسوں کا فارغ ہوتا، دارالعلوم کا فارغ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ بیان کرتا ہے۔ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، اس آدمی کا منہج صحیح نہیں۔ تو یہ ایمان جانچنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے نبی نے دیا، ایک کسوٹی دیا، ایک ترازو دیا، اس ترازو کے اندر سب کے ایمان کو تولنا۔ لہذا یہ سوال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کا۔ دوسرا سوال ہمارے نبی نے فرمایا، پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، مومن ہے۔ یہ مومن ہونے کے لیے گویا کہ ہمارے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ تبھی ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ آتی کہا فإنہا مومنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کے خلاف کسی کا عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، آسمانوں پر نہیں، یہ عرش پر نہیں ہے، یہ اگر عقیدہ کسی کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ مومن گویا کہ نہیں ہے۔ کھول کر کے سن لے عقیدہ رکھنے والے، ہمارے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا، یا ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہے نا، عزب اللہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، عرش کے اوپر، وہی مومن ہوگا۔ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ موجود۔ یہ تو کفار و مشرکین کے یہود و نصارہ کا عقیدہ۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ کفریہ بدعت ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ۔ تو یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، دو ٹوک واضح طور پر ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر۔ اور دوسرا سوال جو ہمارے نبی نے کیا کہ میں کون ہوں، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھے لیکن نبی پر ایمان نہ رکھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ لما خلق الخلق کتب عنده فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر لکھ کر کے رکھ لیا، میری رحمت غضب پر غالب آ گئی۔ کہاں لکھ کر کے رکھا؟ عرش کے اوپر۔ عرش یعنی دنیا کے لحاظ سے سب سے آخری مخلوق ہے یہ، جس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز۔ عرش کے پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز لکھ کر کے رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں، قرآن کی، احادیث کی۔ میں نے بیان کیا کہ 1000 زیادہ دلیلیں اس بات کی ہیں۔ علماء نے بیان کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے، انسان کی عقل کہتی ہے، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے نصوص اور صحابہ اور سلف صالحین کا، مسلمانوں کے اس بات پر اجماع، ہزارہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی نے حج کیا، اور حج کے دوران آپ نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا تم تک میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہا۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اوپر انگلی اٹھائی، نیچے انگلی ہمارے نبی نے نہیں اٹھائی، اوپر اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز۔ اسے اللہ رب العالمین کو آپ نے گواہ بنا کہ اللہ اس بات پر تو گواہ رہا، یہ سارے لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو، تیرے پیغام کو
بغیر کسی کمی اور ذاتی کے ساری انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ تو بھی اس بات پر گواہ۔ کتنے دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے دی جائیں، کتنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس کے تعلق سے بتائی جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کے اندر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہ کیا نہ کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی تجلی صرف ظاہر ہوئی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، صرف تجلی ظاہر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہمارے نبی نے بھی معراج میں اللہ کا نور دیکھا تو اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا تھا۔ پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقت اور مخلوق اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکی اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ پہاڑ اتنی بڑی مخلوق، تو اس طریقے سے پہاڑ نہیں برداشت کر سکا تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ ہے، یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ۔ افسوس ہوتا ہے کہ صوفیہ نے جو عقیدہ گڑھا ہندو مت سے لے کر کے، یہ یہود و نصارہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہود و نصارہ تو حلول خاص کے قائل تھے کہ اللہ کی ذات کچھ ذات کے اندر حلول کر گئی ہے، جیسے اللہ کی ذات جبریل علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گئی، گھل گئی ہے، داخل ہو گئی ہے نعوذ باللہ، یا مریم کے اندر داخل ہو گئی، یا اس طریقے سے کیا نام ہے جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا نصارہ کا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات عزیر جو نبی ہیں اللہ کے، ان کے اندر داخل ہو گئی۔ تو انہوں نے حلول خاص کا عقیدہ گڑھا، حلول خاص کا عقیدہ رکھا، لیکن افسوس ہے، تف ہے ایسے لوگوں پر، ان صوفیہ پر، بدعقیدہ بدمذہب لوگوں پر، ان بددینوں پر، زندیقوں پر، جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا کی ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہود و نصارہ سے بڑا کفر ہے یہ۔ یہود و نصارہ تو اس بات کے قائل نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چند لوگوں کے اندر اللہ کی ذات حلول کر گئی، داخل ہو گئی۔ ان لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں اللہ کی ذات موجود ہے، اس لیے ان کے ہاں خالق مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی پوجو، سب وہی ایک ہی ہے۔ تم سورج کو سجدہ کرو، چاند کو سجدہ کرو، حقیقت میں سب سجدے اللہ ہی کے لیے۔ تم اللہ کی بات کرو، انسان کی بات کرو، سب اللہ ہی کے لیے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے نعوذ باللہ۔ یہ جو غالی صوفیہ تھے، یہ جو زندیق قسم کے لوگ تھے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اس طرح کا عقیدہ کہا کرتے تھے لوگ کہ میرے کپڑے میں بھی اللہ ہے، میرے جسم میں بھی اللہ ہے، میں سجدہ کس کو کروں، اپنے کو کروں یا کس کو میں سجدہ کروں؟ اس طرح کے کفریہ اور زندیقیت والی باتیں کہا کرتے تھے۔ یہ تو یہود و نصارہ سے بڑھ کر کے زندیقیت اور کفر کی باتیں ہیں جو اس طرح کی صوفیہ نے عقیدے گڑھ کر کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز دنیا کے اندر خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ ان آیتوں کا مطلب ہے جس سے لوگوں نے غلط عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں پر مراد اللہ کی ذات نہیں نعوذ باللہ، بلکہ مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اور یہ معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معیت خاصہ اور ایک معیت عامہ۔ معیت خاصہ مومن بندوں کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کو غلط جگہوں سے یا تکلیف دہ جگہوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ میت خاصہ ہے یہ۔ اور میت عامہ کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سب کے ساتھ، ان اللہ کا علم سب کے ساتھ، جسے اللہ فرماتا ہے قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ کی کائنات میں جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی پتہ گرتا ہے، نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی بچہ وفات پاتا ہے، نہ کسی کو وفات ہوتی ہے، نہ کسی کیڑے مکوڑے کی موت ہوتی ہے، نہ کوئی کیڑا مکوڑا پیدا ہوتا ہے، نہ ایک پتہ گرتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے علم اور اجازت کے بغیر۔ یہ معنی مراد ہے یہاں پر، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ ہر کسی معنی مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر جلوہ افروز ہے۔
جی ہاں، تو یہ معنی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا، امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ جیسے تم کسی دوسرے شہر میں ہو اور اپنے بھائی سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا تمہاری ذات وہاں جاتی ہے؟ نہیں. انسان یہ کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے مدد کروں گا میں. اگر انسان کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی آپ فکر نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی میں آپ کی مدد کروں گا، ہر طرح کی مدد کروں گا، آپ کی پیسے سے اور اپنے واسطے سے شفاعت کر کے ہر طریقے سے میں آپ کی مدد کروں گا. یہ معنی مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان ایک شہر میں ہے تو دوسرے شہر کے اندر اس کی ذات چلی جاتی ہے. جیسے آج ہم سعودی عرب کے اندر ہیں، ہندوستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، تو کوئی ہمارے پاس فون کرتا ہے ہمارے خاندان میں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہاں چلا گیا؟ نہیں، ہماری ذات تو یہاں پر ہے، جس ہمارا یہاں موجود ہے، لیکن ہم صرف ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے. تو اسی اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے علم سے اور قدرت سے اور دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے. یہ معنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ ساری آیتیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان آیتوں کی شروعات اللہ رب العالمین نے علم سے کی. علم بیان کیا شروع میں تو آخر میں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے. یہ معنی جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یہ اس کا مطلب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم سے شروعات کیا، یا علم پر اختتام کیا ان آیتوں کا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو عرش پر ہے، لیکن وہ ہمارے بارے میں پل پل کی خبر رکھتا ہے. چونٹی چلتی ہے، مرتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. ایک پتا گرتا ہے ایک پہاڑی پر، ایک چٹان کہیں ہلتی ہے، یا ایک درخت کوئی گرتا ہے، یا اس طریقے سے ایک ذرہ کوئی ہلتا ہے، یا پہاڑ میں سے ایک پتھر کوئی گرتا ہے، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو رہتا ہے. ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم جس کے یاد کے بغیر اس کی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی. لہذا یہ معنی ہے اس کا، اور یہی معنی سمجھا صحابہ نے، تابعین نے، طبع تابعین نے، سب نے یہی معنی سمجھا. سب کا یہ عقیدہ تھا. کیا یہ آیتیں آج اتری ہیں؟ کیا ان آیتوں کا معنی نہیں سمجھا صحابہ کرام نے؟ سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات عرش کے اوپر. اس لیے تابعی فرماتے ہیں، بڑے سارے تابعی نے فرمایا کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر جلوہ افروز. امام اوزاعی نے، امام شعبی نے، اور اس طریقے سے اور بہت سارے جو تابعی گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا سب کا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر. تو یہ صحابہ نے آیتوں کا کیا مطلب سمجھا. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو، یا دین اسلام کو، یا حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھیں گے. ہم اس کا نیا فہم نہیں نکالیں گے، اس کا نیا معنی نہیں بیان کریں گے کہ ہم ان آیتوں سے یہ معنی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ، نعوذ باللہ. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے یہ معنی نہیں لیا. آج ہم ایک نیا معنی اگر پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے قرآن کو نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے حدیثوں کو نہیں سمجھا. اس لیے قرآن و حدیث کو، دین اسلام کو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر سمجھنا ہے. اور یہی ایسی قید ہے، یہ شرط ایسی شرط ہے جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، ان سے یہ جو شرط ہے یہ امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے دونوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کیسے مانیں گے قرآن و حدیث کو؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ. کیا قرآن و حدیث کو اپنے مزاج کے مطابق، یا اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق؟ نہیں، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق. اللہ نے فرمایا صحابہ کی تعریف کی ان کے مطابق. ہمارے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا 3 زمانے کی آپ نے تعریف کی. یہ سلف صالحین کہلاتے ہیں. صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ان کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے. اس لیے یہ بنیادی بات ہے. یہ بنیادی بات. اگر یہ عقیدہ ہم یہ منہج بنا لیں تو اس طرح کی جو آیتیں آئیں گی ان آیتوں کا غلط معنی ہم نہیں بیان کریں گے. آج لوگ ان آیتوں کو لے کر کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، غلط تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے لہذا اللہ ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ، غلط معنی اس کا لیا انہوں نے. اس لیے ہم پابند ہیں صحابہ کے فہم کے، ہم مکلف ہیں ان کے بغیر ہم ایک حرف نہیں آگے نکل سکتے. ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہے. تو یہ جو آیتیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، ان آیتوں کے اندر ذرہ برابر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، امام احمد نے جواب دے دیا، اور امام مالک نے، اور امام شافعی نے، امام بخاری نے، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب نے اس کا جواب دے دیا کہ ان آیتوں کا معنی اور مطلب کیا ہے.
ان آیتوں کا معنی مطلب وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، یہ معنی مراد ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ معنی ہرگز نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اگر اس کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو جائے تو یہ نقص ہے، یہ عجز ہے، یہ کمزوری ہے نعوذ باللہ، اور اللہ رب العالمین ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اور اس بادشاہت کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوں جو اس کے کنٹرول سے باہر، اسے نہ معلوم ہو، وہ بادشاہ کمزور بادشاہ مانا جائے گا، کہ اس کو پتہ ہے اس کا حکم نہیں چلتا، وہاں کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ اونچی مثالیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں، اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اس کی اجازت کے بغیر ہماری زبان بھی نہیں ہلتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم کوئی بات سن بھی نہیں پاتے۔ یہ ہمارا درس دینا، آپ کا سننا، بیٹھنا، اٹھنا، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی علم کے ساتھ، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات تو عرش پہ جلوہ افروز ہے، ہر چیز کا اس کو وہاں سے علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے، انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، سارے عقیدے اسی عقیدے سے نکلتے ہیں، اور یہ سارے کفریہ، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کا عقیدے ہیں۔ لہذا ان عقیدوں سے ایک انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی عقیدہ اپنانے کی ضرورت ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، تمام نبیوں کا عقیدہ تھا، اور ہر شریعت میں اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جی ہاں، لہذا یہ عقیدہ پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف اگر کسی کا عقیدہ ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برے عقیدے سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے و نہج پر قائم رکھے، اور ہر کفری اور ہر بدعات سے، ہر غلط چیز سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔